حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کی باغ دوڑ عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں کے وزیر خزانہ بنے، بڑے بنے، مالک بنے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت کے تحت جو 7 سال خوشحالی کے تھے، ان 7 سال خوشحالی کے اندر بہت زیادہ پیداوار ہوئی۔ اس پیداوار ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پیداوار کو جمع کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ جب 7 سال گزر گئے خوشحالی کے، پھر بعد میں جو 7 سال آنے والے تھے، جو بادشاہ کو خواب آیا تھا قحط سالی کے، تو 7 سال قحط سالی کے شروع ہو گئے۔ دنیا کے اندر خوشحالی بھی چلتی رہتی ہے، فراوانی بھی چلتی رہتی ہے، قحط سالی کے زمانے بھی چلتے رہتے ہیں۔ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر، مختلف اوقات کے اندر قحط سالی کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحمید خان صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب 1940، 45، 46 اس کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر بھی قحط سالی پیدا ہو گئی تھی۔ بہت سارے لوگ اسی بھوک کی وجہ سے دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ نظام زندگی ہے، قحط سالی بھی ہو جاتی ہے، خوشحالی بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 اصول، 2 فیصلے فرمائے۔ ایک فیصلہ تو اپنے ملک والوں کے لیے تھا، جو اپنے ملک کے تاجر تھے ان کے لیے تھا، اور ایک فیصلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر سے جو لوگ غلہ لینے کے لیے آنے والے تھے ان کے لیے ایک فیصلہ مقرر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملک کے اندر جو تاجر تھے ان کے لیے تو یہ فیصلہ مقرر فرمایا کہ آپ نے قیمتوں کا بھاؤ متعین کر دیا، یعنی جو چیزیں تھیں ان کا قیمت اور بھاؤ کیا فرما دیا، متعین فرما دیا، اور بہت سختی سے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان بھی اس قیمت سے زیادہ غلے کو فروخت نہ کرے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فیصلہ جو ہے اپنے ملک کے اعتبار سے، تاجروں کے اعتبار سے فرمایا۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب قیمت مقرر ہو جائے قحط سالی کے زمانہ کے اندر، پھر بہت سارے مشکل حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جایا کرتے ہیں۔ ویسے ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کی قیمت کو متعین کرنے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی آپ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، چیزوں کی جو قیمت ہے اس کو متعین فرما دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مشکل مسئلہ پیش آ جائے گا، قیمتوں کی جو چیزیں ہیں وہ میں متعین نہیں فرماتا، ان کا ریٹ متعین نہیں کرتا۔ آپ نے قیمتوں کا جو ہے تعین نہیں فرمایا، لیکن قحط سالی کے زمانہ کے اندر قیمتوں کا تعین ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اپنے ملک کے اندر بھی مہنگائی کے سلسلے چلتے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا اسی وقت ہے جب لوگ جو ہیں ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، اپنی من مانی قیمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو امیر امراء ہیں وہ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، غریب غربا بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اپنی زندگی کو اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کے اندر جب 7 سال قحط سالی کے شروع ہوئے تو آپ نے بڑے بڑے گوداموں کے اندر غلہ کو جمع فرمایا ہوا تھا، تو 2 فیصلے فرمائے۔ ایک ملک کے اندرونی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ یہ تھا کہ آپ نے قیمتوں کو کیا فرما دیا، متعین فرما دیا، اور دوسرا فیصلہ جو حضرت نے فرمایا یہ باہر کے لوگوں کے لیے فرمایا، کیونکہ جب قحط ہوتا ہے تو اس کے اثرات ایک ملک پہ نہیں پڑا کرتے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ملک میں قحط ہو تو دوسرے ملک کے اندر بھی قحط کے اثرات جایا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کا جو نظام ہے یہ آپس کے ساتھ تعاون کے ساتھ چلا ہوا ہے۔ کوئی چیز کسی ملک سے آتی ہے، کسی ملک کے اندر چیزیں ہمارے ملک سے بھی جاتی ہیں، یہ نظام زندگی ایسے ہے۔ تو حضرت نے جو دوسرا فیصلہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ جو باہر سے لوگ غلہ لینے کے لیے آئیں گے تو ایک شخص کو جو غلہ ملے گا وہ 1 اونٹ کے برابر ملے گا، جتنا بوجھ 1 اونٹ اٹھا سکتا ہے اتنا غلہ اس کو ملے گا۔ علماء نے اس کا وزن جو لکھا ہے ہمارے وزن کے اعتبار سے، تو اس کا وزن جو ہے 1 اونٹ کے غلے کا جو وزن ہے
علماء فرماتے ہیں 50 من بنتا ہے، آج کل کے وزن کے حساب سے کتنا بنتا ہے؟ 50 من۔ تو ایک شخص کو جو غلہ ملے گا وہ کتنا؟ 1 اونٹ کے برابر ملے گا، جتنا بوجھ 1 اونٹ کیا ہے؟ اٹھا سکتا ہے۔ تو بادشاہ کی جو بات ہے وہ دوسرے علاقوں میں پھیل گئی، کنعان ہو گیا، فلسطین ہو گیا، دیگر ملک شام کے علاقے ہو گئے، وہاں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ 61 سالی کا زمانہ ہے اور ملک مصر کا ایک بادشاہ ہے، بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اور وہ لوگوں کو غلہ بھی دیتا ہے۔ جب بات پھیلی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص غلہ لینے کے لیے آیا تو حضرت نے اس کو 1 سا دے دیا۔ 1 سا کا وزن اتنا ہی بنے گا، 3 کلو یا 4 کلو بن جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اور دے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اور نہیں ملتا، تجھے یہ 1 سا ہی ملے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر میں اپنا تعارف کروا دوں تو پھر تو مجھے بہت زیادہ دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اپنا تعارف کروا دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں وہی بچہ ہوں 4 مہینے کا جو تھا جب تجھ پہ زلیخا نے الزام لگایا اور کوئی بھی تیری گواہی دینے والا نہیں تھا، اور میں 4 مہینے کا بچہ تھا اور وہاں میں پنگوڑے میں موجود تھا، میں نے تیری گواہی دی ہے پاک دامنی کی کہ تو پاک دامن ہے، میں وہی بچہ ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوش ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو 100 اردب دیے، بہت بڑے وزن بنتا ہے اس کا، اور 100 دینار بھی کیا ہے بھائی دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ایک بچہ جس نے آپ کو بچپن میں آپ کی گواہی دی اور اس کی وجہ سے آپ کو اتنی خوشی ہوئی اور آپ نے اتنا کچھ اس پر لٹا دیا، اور جو میری توحید کی گواہی دیتا ہے اور میرے نبی پر ایمان لے کر آتا ہے، میں اس سے جتنا تو خوش ہوا ہے میں اس انسان سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اللہ کی توحید پر ایمان لے کر آنا اور اللہ تعالیٰ کی انبیاء کی گواہی، کیونکہ گواہی اس بچے نے بھی دی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا، وحدانیت کی گواہی دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں ان پر ایمان لے کر آنا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہوں، جتنا تو خوش ہوا ہے نا، میں اس انسان سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ ایک بھائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیے، وہ حضرت بنیامین، ٹھیک ہے، ان کو اپنے پاس رکھا، کیونکہ حضرت یوسف کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو محبت تھی وہ حضرت بنیامین کی طرف کیا ہو گئی، منتقل ہو گئی۔ تو باقی 10 بھائی آئے تو غلہ لینے کے لیے آئے، یہ پہلا سفر تھا۔ جب غلہ لینے کے لیے آئے، آپ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی کہیں کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے حکومتی ارکان سے تو پوری ترتیب ہوتی ہے، حال حوال پوچھے جاتے ہیں، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کون کون ہے، کیا حالات ہیں، سارے حالات پوچھ کر پھر جا کے جو ہے نام اندراج ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس وقت ملک مصر کے خزانوں کے مالک تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے جانچ پڑتال کی ہو۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ نہ پہچان سکے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ وجہ کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، آپ تو بچے تھے اور یہ سارے کے سارے بھائی کیا تھے بھائی، جوان، اور جوان آدمی میں زیادہ طور پہ زیادہ تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ شکل و صورت جو ہے جوان ہونے کے بعد انسان کی شکل و صورت، جسم جو ہے وہ زیادہ تبدیل نہیں ہوتا، بچپن سے لے کر جوانی تک تبدیلی زیادہ آتی ہے، اور پھر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک تبدیلی آتی تو ہے لیکن بہت زیادہ کم آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے چہرے دیکھ کر پہچان لیے کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف نے ان کو دیکھا تھا جوانی کی حالت کے اندر اور ان کی شکل و صورت بالکل برقرار تھی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اب 40 سال کے بعد بھائیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہروں کے اندر جو تبدیلی آئی تھی اس سے پہچان نہ سکے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب عملے نے ان کو بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تو چل گیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن ابھی دلی اطمینان نہیں تھا،
تو آپ نے دلی اطمینان کرنے کے لیے ان سے سوال و جواب کیے ہیں، اور ایسے سوال جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر کی بات بتا دی تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بھائی ہیں۔ مثلا مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلا سوال یہ کیا کہ تم تو مصر کے رہنے والے نہیں ہو، تمہیں تو عربی آتی نہیں ہے، مصر میں عربی بولی جاتی تھی اور کنعان میں عبرانی زبان بولی جاتی تھی، تو تم تو مصری نہیں ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم تو مصری نہیں ہیں، ہم تو کنعان سے آئے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرا سوال یہ کیا کہ تم تو جاسوس معلوم ہوتے ہو، کسی دشمن کے جاسوس تو نہیں تم کہ میری جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوال کیا، وہ آگے سے کہتے ہیں نا نا نا، ہم تو کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اور ہمارے والد کا نام تو یعقوب ہے جو اللہ کا نبی ہے، ہمارا دادا جو ہے وہ بھی اللہ کا نبی تھا، پردادا بھی ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا نبی تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دوسرا سوال کیا تو انہوں نے اپنی ساری کارگزاری سنا دی کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمارے والد کا نام یہ ہے، ہمارے دادا کا نام یہ ہے، ہمارے پردادا کا نام یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر تیسرا سوال کیا، اچھا بھائی کتنے بھائی ہو تم ہیں، سارے آئے ہو یا کوئی پیچھے بھی رہ گیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تیسرا سوال دلی اطمینان کے لیے کیا نا، وہ 10 آئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بھائی تھے؟ 11 وہ تھے اور حضرت یوسف کتنے تھے؟ 12ویں تھے، تو وہ تو 10 آئے تھے غلہ لینے کے لیے۔ جب حضرت نے پوچھا کہ بھائی وہ کتنی آپ کے کوئی بھائی پیچھے تو نہیں رہ گیا، کتنے بھائی ہیں تم؟ انہوں نے کہا جی وہ ایسے ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں اپنے ایک بیٹے سے محبت کیا کرتے تھے اور وہ جنگل کے اندر گم ہو گیا، اب اس کے بدلے میں جو ایک بیٹا جو ہے انہوں نے اپنے پاس خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے، ہمارے والد نبینا بھی ہیں، لہٰذا ہم ان کو پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ میرے بھائی بھی ہیں، اور یہ بھی تسلی ہو گئی کہ میرے بھائی کو پیچھے بھی چھوڑ کر آئے ہیں، یہ بھی تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ کنعان سے آئے ہیں اور میرے ہی بھائی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، اب حضرت کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے اپنے بھائی حقیقی کو ملنے چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین دونوں حقیقی بھائی تھے، تو ان کو تسلی دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ بھائی سے ملاقات ہونی چاہیے، اور یہ بھی جذبہ پیدا ہوا کہ میرے والد محترم نبینا ہے، لہٰذا میں اطلاع کر دوں۔ لیکن اللہ نے حکم فرما دیا کہ ابھی حضرت یعقوب کو اطلاع نہیں دینی۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا، اور غلہ دیا، اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے والد نابینا ہیں، ہمارے بھائی اب ہمارے والد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے لیے بھی غلہ دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے بھی کیا دے دیا؟ غلہ دے دیا۔ اب غلہ دینے کے بعد جو انہوں نے پیسے کچھ دیے تھے، تو حضرت نے فرمایا جتنی پونجی انہوں نے دی ہے نا، وہ ان کے سامان میں رکھ دو، ان کے سامان میں، تاکہ یہ واپس جائیں تو ان کو یاد رہے کہ واقعی ہم وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ آئندہ آنا تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، اور انہوں نے وعدہ کیا ہم بھائی کو لے کر آئیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ساری جو پونجی ہے وہ کہاں رکھ دو؟ سامان میں رکھ دو، جب یہ واپس جائیں گے غلہ کھولیں گے، انہیں اپنے وہ سامان اور پونجی نظر آئے گی تو ان کو یاد آ جائے گا کہ ہم تو وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم تو کیا کر کے آئے ہیں؟ وعدہ کر کے آئے ہیں، لہٰذا وہ پھر بھائی کو میرے پاس لے کر آ جائیں گے۔ تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا بھائی کو بلانے کا۔ اب پونجی سامان کے اندر کیوں رکھی؟ اس کی ایک وجہ تو علماء نے یہ لکھی ہے کہ پونجی اس لیے ساری کی ساری سامان میں رکھی تاکہ یہ وہاں جائیں، اور وہاں جانے کے بعد ان کو خیال آئے کہ شاید کہ ہم سامان کے اندر کی وجہ سے پیسے دینا بھول گئے ہیں، تو لہٰذا ہم امانت دوبارہ پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ آ جائیں گے۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ قحط سالی کا زمانہ ہے، واپس آنے کے لیے ان کے پاس پیسے اور پونجی نہ ہو، تو یہ دیکھ کر ان کو کم سے کم راستے کا سامان تو مل جائے گا نا، کہ ہمارے پاس یہ پونجی موجود ہے، دوبارہ میرے پاس اس طریقے سے آ جائیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے اندر کیا کر دی بھائی؟ رکھوا دی۔ پھر جب وہ پونجی رکھی گئی، پھر وہ آئے اور ابا جی کو کیسے تیار کیا بنیامین کے لیے، وہ تیار کرنا وہ کل ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب ترجمہ دیکھیے، بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ آئے یوسف کے بھائی، پھر داخل ہوئے یوسف پر، یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو اجنبی جاننے والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پہچاننے والے نہیں تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ،
جب تیار کر دیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، قال ائتونی، حضرت یوسف نے فرمایا لے آؤ تم میرے پاس، بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، آئندہ آنا تو اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر آنا۔ اللہ ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پورا کیل کو دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ حضرت نے کیا فرمایا، آئندہ آؤ تو آپ نے دیکھ بھی لیا کہ میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو قافلہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ملتا، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے، جتنے بھی تھے تعارف پوچھتے، ان کو بٹھاتے، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرتے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر قافلے اب بھی اگر دوسرے شہروں سے یا ملکوں سے ہمارے ملک کے اندر آئیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ فرمایا معیشت کے اندر اللہ برکت ڈال دیں گے، اور انسان کے جو حالات ہیں وہ درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آدمی کوئی قافلے کے ساتھ اچھا برتاؤ ہی نہ کرے، آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بھی قافلے والا آتا مہمان نوازی بھی فرماتے اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش بھی آتے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، پس نہیں تمہارے لیے کیل میرے پاس اور نہ تم میرے قریب آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو بلانے کے لیے دونوں طریقے اختیار فرمائے۔ نمبر 1 ترغیب، نمبر 2 ترہیب۔ ترہیب کا معنی ڈرانا، ترغیب کا معنی رغبت دلانا۔ وہ پونجی ساری کی ساری خزانے ان میں سامان میں رکھ دی، یہ ہے ترغیب، وہ اس کو دیکھ کر ان کے ذہن میں آئے گا چلو چلتے ہیں۔ اور پھر ترہیب اس آیت میں ذکر فرما دی کہ اگر تم میرے پاس نہ لے کر آئے نا تو پھر کیل بھی نہیں ملے گا اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ حضرت نے ان کو کیا کیا، ڈرایا کہ میرے قریب بھی نہ آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، وہ کہنے لگے ہم عنقریب بہلائیں گے اس سے اس کے باپ کو، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے چلو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے باپ کو پھسلانے کی، اور امید ہے ہم غالب آ جائیں گے۔ کیا کہنے لگے، 10 تھے نا، ہم کیا آ جائیں گے بھائی، بالآخر ہم منا ہی لیں گے اپنے باپ کو۔ وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتہم، یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو کہا کہ رکھ دو ان کی پونجی، فی رحالہم، ان کے سامان میں، جو کچھ لے کے آئے تھے نا، جو کچھ تھوڑا بہت ہے وہ اس کو کیا رکھ دو بھائی، ان کے سامان میں رکھ دو۔ لعلہم یعرفونہا، تاکہ پہچان لے وہ اس پونجی کو، اذا انقلبوا الی اہلہم، جس وقت لوٹیں اپنے گھر کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ پھر یہ لوٹ کر آ جائیں، شاید کہ یہ پونجی دیکھ کر ان کو وعدہ یاد آ جائے اور یہ دوبارہ میرے پاس آ جائیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے حضرت بنیامین کو کیسے لیا، کل کے درس کے اندر انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔